نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ نقصان کس کا ہوا؟ انہی کا۔ کون سے اعمال ضائع ہو گئے؟ انہوں نے دنیا میں اگر کوئی اچھے کام کیے بھی، آپ دیکھیں نا، جو لوگ دنیا میں لگے ہوئے ہیں وہ سب برے کام ہی تو نہیں کر رہے نا، اچھے کام بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ پڑھے لکھے لوگ، انٹیلیجنٹ لوگ، معاشرے کی کریم، وہ صرف برائیوں میں تو نہیں لگی ہوئی، کوئی تعمیری کام بھی کرتی ہے نا، کہ نہیں کرتی؟ لیکن یاد رکھیے، آپ دنیا کے لیے اگر آخرت کو بھلا کے تھک رہے ہیں، اگر آخرت سے غافل ہو کر صرف دنیا کے لیے آپ جی رہے ہیں، تو نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ آخرت میں وہ اعمال جو اللہ کے لیے نہ کیے گئے ہوں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ حبطت اعمالہم۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت کے بعد آنے والی دنیا، وہ زندگی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو یأخذوا بأحسنہا کرتے ہیں، اور دوسری قسم کے لوگ وہاں اگنور کر دیے جائیں گے، نظر انداز کر دیے جائیں گے۔ جس طرح موجودہ زندگی میں، اس دنیا میں انہوں نے اللہ کی بات اور اللہ کی آیات کو اگنور کر رکھا ہے، نگلیکٹ کر رکھا ہے، نظر انداز کر رکھا ہے، اس سے غفلت برت رہے ہیں۔ یعنی یہ ایک لازمی نتیجہ ہے نا اس بات کا۔ آج اگر کوئی شخص اللہ کی آیات کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے کہ نہیں، مجھے نہیں ضرورت اس کتاب کو پڑھنے کی، اگر کوئی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اس کے مقابلے میں اور اس سے غفلت اختیار کیے ہوئے وہ اس کو اگنور کر رہا ہے، کہ قیامت کے دن اس کا لازمی نتیجہ یہ نہیں نکلنا چاہیے کہ اس کو بھی اگنور کیا جائے؟ جو آج اس کو توجہ نہیں دیتا، کل اس کو کون توجہ دے گا؟ آج اس سے آپ وفاداری نہیں دکھا رہے، کل آپ کے ساتھ کون وفاداری کرے گا؟ آج آپ اس کو عزت نہیں دے رہے، کل آپ کو عزت کون دے گا؟ لیکن ہم یہ بات بھول چکے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا میں بڑا نام پیدا کر لینا ہی اصل کامیابی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے هل یجزون الا ما كانوا يعملون، نہیں وہ جزا دیے جا رہے مگر وہی نا جو وہ کرتے رہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ اللہ نے ظلم نہیں کیا ان پر، اصل میں جو انہوں نے کیا تھا اسی کا صلہ پا رہے ہیں۔ آپ اس کو بلائیں تو اللہ آپ کو نہیں بلائے گا، آپ اس کو چھوٹی چیز سمجھے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بخشے گا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ آپ اس کو عزت دیں گے، اس کے لیے قربانی کریں گے تو آپ اللہ کی نگاہ میں عزت و اکرام پائیں گے۔ وہ علامہ اقبال نے نہیں کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یعنی پہلے زمانے کے مسلمانوں کو کیا عزت نہیں ملی تھی؟ ان کے اندر انٹیلیجنٹ لوگ نہیں تھے، ان کے اندر سائنٹسٹ نہیں تھے، ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز نہیں تھی، ان کو بڑائی اور عزت نہیں ملی اور مسلمان بن کے ملی، اللہ کا بندہ بن کے ملی۔ اور تم خوار ہوئے، یعنی آج کے مسلمان تارک قرآن ہو کر، اس کتاب کو چھوڑ کر، ہم سمجھتے ہیں اس کتاب کو چھوڑ کر ہمیں دنیا میں عزت مل جائے گی۔ دیکھ رہے ہیں ہم اپنی عزت، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہمارا حال کیا ہو رہا ہے؟ کیا عزت اور کیا قوت اور کیا وقت ہے ہماری اس وقت دنیا میں؟ آنکھیں بند کر کے ہم نے ویسٹ کا یہ نظریہ اپنا لیا کہ دین جو ہے وہ دنیا کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ ہاں، ان کے ہاں جو دین تھا وہ تو رکاوٹ تھا، کیونکہ وہ دین نہیں تھا، دین کے نام پر لوگوں کی من گھڑت باتیں تھی۔ تو ہم سب کے لیے اس میں سبق کیا ہے کہ قرآن سے تعلق قائم کریں۔ کیسا؟ چاہے ہم کچھ بھی پڑھے لکھے ہوں، مجھے تو کچھ نہیں آتا، اللہ تعالیٰ میں نہیں جانتا، آپ اپنے عاجزی کا اظہار کریں گے نا اللہ تعالیٰ کے سامنے، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ کا تقویٰ آئے گا، اللہ سکھا دے گا۔ ایک خاص ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا قرآن کے ساتھ کچھ لوگوں کا، کہ وہ اور چیزوں کو اس کے اوپر حاوی کرنے کی کوشش کرتے رہتے، نہیں وہ فلاں کا کہنا یہ ہے اور اس کتاب میں یہ ایسے آیا ہے، فلاں فلسفی۔ اللہ نے افلاطون اور سقراط اور وقراط کو کیوں نہیں پیغمبر بنا کے بھیج دیا تھا؟ نبی امی کو کیوں بنایا تھا؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ارسطاٹل کو نبی نہیں بنا سکتے تھے، اس میں عقل کم تھی، وہاں کیوں نہیں آئی نبوت؟ امی کو کیوں پسند کیا گیا؟ اس میں امی لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ یہ دین صرف پڑھے لکھے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہر ان پڑھ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال قائم کی، خود سے ان کو کچھ نہیں آتا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے دیا پورے کا پورا اس کو لیا،
اور پوری خوشی سے لیا، پورے ایمان کے ساتھ لیا. تو جو پوری طرح لیتا ہے وہی دینے کے قابل ہوتا ہے پھر آگے، اور جو اس کے مقابلے میں فلسفے پیش کرتا ہے اور کچھ اور چیزوں کو اس سے اوپر لانے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ محروم کر دیا جاتا ہے اس کے نور سے. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. وَاتَّخَذَ اور بنا لیا، قوم موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، من بعدہ اس کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پہاڑ پر جانے کے بعد، من حلیہم اپنے زیورات سے، اجلن ایک بچڑا، جسدن جس کا ایک جسم تھا، لہو خوار اس کے لیے آواز بھی تھی. بنی اسرائیل جب فرعون سے نجات پا کر صحرائے سینا میں آئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بلانے پر کوہ طور پر تشریف لائے، تو اس دوران پیچھے اپنی قوم میں حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کر کے اللہ تعالیٰ سے تورات لے رہے تھے. تو اس دوران بنی اسرائیل کے ایک شخص جس کا نام سامری تھا، سین الف میم رے یہ، اس نے سونے کے زیورات اکٹھے کر کے ایک بچڑا تیار کیا، جس میں اس نے جبریل علیہ السلام کی گھوڑے کے سموں کے نیچے کی مٹی بھی جو اس نے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی شامل کر دی. یہ بعض اسرائیلی روایات میں آیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس مٹی کے اندر زندگی کی تاثیر تھی جس کی وجہ سے بچڑے میں ایک آواز پیدا ہو گئی. اور بعض کا خیال یہ ہے کہ اس کی بناوٹ اس طرح کی تھی کہ جب ہوا اس کے اندر سے گزرتی تو اس میں سے بالکل ایسی ہی آواز آتی جیسے ایک نارمل بچڑے کی آواز ہوتی ہے، یعنی ڈکرانے کی آواز. سامری کی اس ایجاد پر یا اس بچڑا بنانے پر لوگ بہت مسحور ہوئے، بہت مروب ہوئے، بہت امپریس ہوئے، اور انہوں نے اسے اپنا معبود سمجھ لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الم یرو کیا انہوں نے دیکھا نہیں، انہ لا یکلمہم کہ وہ ان سے کلام نہیں کرتا، یعنی صرف ایک ڈکرانے کی آواز ہی ہے، اس میں کوئی بات تو نہیں، کوئی مفہوم نہیں، کوئی اس کی حقیقت نہیں. ولا یہدیہم سبیلا اور نہ ان کی صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. یعنی معبود کا کام کیا ہے؟ نمبر ایک یہ کہ وہ خود عقل، سمجھ، ہوش و حواس رکھتا ہو، اور نمبر دو یہ کہ وہ مخلوق کی یا اپنے عبادت کرنے والوں کی رہنمائی کا کام کر سکتا ہو، جبکہ اس بچڑے کے اندر یہ دونوں کوالٹیز موجود نہیں تھی. پھر کس طرح ممکن تھا کہ وہ ان کا معبود ہو؟ حقیقی معبود اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں، خلق کل شیء ثم ہدی، اس نے ہر چیز کو بنایا پھر اس کی رہنمائی بھی کی. یعنی معبود کا کام کیا ہے کہ وہ چیزوں کو تخلیق بھی کر سکتا ہو، اور تخلیق کرنے کے بعد انہیں راہ بھی دکھا سکتا ہو، انہیں کام کرنے کا طریقہ بھی بتا سکتا ہو. اتخذوہ انہوں نے بنا لیا اس کو، کیا بنا لیا؟ معبود. وکانوا ظالمین اور وہ ظالم لوگ تھے. ولما سقط فی ایدیہم اور جب وہ گرائے گئے اپنے ہاتھوں میں، یعنی وہ پشیمان ہوئے، نادم ہوئے. ورأوا اور انہوں نے دیکھ لیا، یعنی انہیں یہ بات سمجھ آ گئی، انہم قد ضلوا کہ بے شک وہ بھٹک چکے ہیں. قالوا وہ کہنے لگے، لئن لم یرحمنا ربنا اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا، ویغفر لنا اور ہمیں بخشا نہیں، لنکونن من الخاسرین البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے. یعنی جو ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، کنہیں؟ بنی اسرائیل کو، کہ یہ بات درست نہ تھی کہ ہم نے حقیقی معبود کو چھوڑ کر ایک سونے کے بت کو معبود بنایا، تو انہیں بہت شرمندگی ہوئی.
اور فوراً وہ دعا مانگنے لگے. یہ دعا آپ دیکھیے کہ اس سے ملتی جلتی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے مانگی تھی اپنی بخشش کے لیے. کون سی دعا ہے وہ؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اور یہاں کیا ہے؟ لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ توبہ کے لیے بخشش کے ساتھ ساتھ رحمت کی دعا بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہو تو ہی انسان کی بخشش ہو سکتی ہے. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے، غضبان اسفا، بہت غصے میں، پچھتاتے ہوئے، افسوس کرتے ہوئے، یعنی کوہ طور سے تورات لے کر جب پلٹے اور اپنی قوم کو بچھڑے کی عبادت کرتے ہوئے پایا تو بہت سخت ناراض ہوئے اور بہت افسوس بھی کرتے رہے. غضبان جو ہے فعلان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے. اس سے ملتا جلتا لفظ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. کون سا؟ رحمان. رحم سے رحمان مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ رحم فرمانے والا. اور غضبان بہت زیادہ غضبناک، بہت زیادہ غصے میں. قال، بولے، بئس ما خلفتمونی من بعدی، بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد. بئس ما، کتنی بری، یعنی بہت ہی بری. خلفتمونی، خے لام فے خلف کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، تو خلیفہ کا لفظ بھی اسی سے ہے، جانشین کے معنوں میں. تو تم نے میری بہت بری جانشینی کی، یعنی میرے پیچھے کچھ اچھا کام نہیں کیا. اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے جلدی کی اپنے رب کے حکم سے، یعنی میں تمہارے لیے رب کے پیغامات لینے کے لیے، رب کی طرف سے ہدایات لینے کے لیے گیا تھا، تم سے صبر نہ ہو سکا اور میرے آنے سے پہلے ہی تم نے ایک بچڑے کو معبود بنا کر عبادت شروع کر دی. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور اس نے تختیاں پھینک دیں. کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے. القا کا مطلب ہے ڈال دیں، یعنی رکھنے کا انداز ایسا تھا کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے پھینکی ہو. حالانکہ وہ کوئی بے ادبی کے لیے نہیں پھینکی تھی، بلکہ قوم کی حالت دیکھ کر، ان کے اندر شرک دیکھ کر، حکم عدولی دیکھ کر وہ اتنا سخت ناراض ہوئے کہ وہ بھول گئے کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے، اور جس انداز سے رکھی اس انداز کو اللہ تعالیٰ القا سے تشبیہ دے رہے ہیں. بعض کے خیال میں اس طرح رکھی کہ ٹوٹ گئی، اور بعض کے خیال میں ویسے ہی رکھی، یعنی بہت آرام سے رکھنے کی بجائے ذرا زور سے رکھی اور ٹوٹی نہیں تھی. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور پکڑ لیا اپنے بھائی کا سر. بھائی کون تھے؟ ہارون علیہ السلام، جو آپ سے 3 سال بڑے تھے. يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اسے اپنی طرف کھینچ رہے تھے، یعنی بالوں سے پکڑ کر انہیں اپنی طرف کھینچا کہ میں تمہیں اپنے پیچھے جانشین بنا کر گیا تھا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ بنی اسرائیل کے حالات کی خبرگیری رکھنا. یہ تم نے کیا کیا؟ انہیں شرک سے منع کیوں نہیں کیا؟ قال، ہارون علیہ السلام بولے، ابن ام، اے میری ماں کے بیٹے. اے میرے بھائی کیوں نہیں کہا، ماں کے بیٹے کیوں کہا؟ زیادہ شفقت اور کلوزنس کی علامت ہے. ان القوم استضعفونی، کہ بے شک قوم نے مجھے کمزور سمجھا. اگرچہ آپ مجھے یہ کام دے کر گئے تھے، لیکن اس قوم کے مقابلے میں کمزور تھا. وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم یہ کام کر رہی ہے تو انہوں نے سمجھا
کہ شاید حضرت ہارون علیہ السلام نے اصلاح کرنے میں کچھ کوتاہی کی ہے، اسی لیے انہیں بہت غصہ آیا، اور یہ چونکہ ان کا گمان تھا اور گمان پر وہ ایک ایکشن لے رہے تھے، لیکن جواب میں جب حضرت ہارون نے کلیریفائی کیا کہ بات یہ نہیں کہ میں نے منع نہیں کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے اس سارے عمل کے سامنے میں کمزور تھا، اور اگر میں انہیں ایک حد سے بڑھ کر منع کرتا تو قریب تھا کہ یہ مجھے بھی مار ڈالتے۔ فلا تشمت بی الاعداء، تو نہ خوش کر میرے ساتھ دشمنوں کو، یعنی میرے بارے میں دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دے۔ اشمات کہتے ہیں دشمن کو ہنسانا، خوش کرنا۔ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے شماتت الاعداء۔ عام طور پر جب کوئی شخص تکلیف میں ہوتا ہے، دکھ میں ہوتا ہے، تو جو اس کا ہمدرد ہوتا ہے اسے اس کی تکلیف پر دکھ ہوتا ہے، یعنی آپ کے دکھ پر آپ کے ہمدرد کو دکھ ہوگا، لیکن آپ کا دشمن آپ کے دکھ پر ہنسے گا۔ تو دشمن کی تکلیف اور مصیبت کو دیکھ کر ہنسنے کا نام شماتت ہوتا ہے عربی میں۔ تو فلا تشمت بی الاعداء، یعنی میری ایسی سرزنش نہ کرو کہ جس سے دشمن خوش ہوں کہ اچھا ہے بھائی بھائی کو پیٹ رہا ہے۔ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ کر، یعنی نہ تو میں نے شرک کا ارتکاب کیا اور نہ ہی انہیں کھلی چھٹی دی، میں اپنے طور پر منع کرتا رہا، لیکن چونکہ ایک حد سے بڑھ کر میرا بس یا زور نہیں چلتا تھا ان پر، اس لیے میں انہیں روک نہ سکا۔ آپ مجھے ان میں شمار نہ کریں کہ آپ جیسا معاملہ اپنے دشمنوں کے ساتھ کرتے ہیں ویسا ہی میرے ساتھ مت کریں، میرے اخلاص میں کمی نہیں ہے۔ قال، اس پر موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے اور فوراً کیا کہنے لگے؟ رب اغفر لی ولأخی، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے بھائی کو، وادخلنا فی رحمتک، اور داخل کر دے ہم کو اپنی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس واقعے میں یا اس بات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا جو انسانی کردار ہے وہ نظر آتا ہے کہ اگرچہ وہ انبیاء تھے مگر وہ انسان بھی تھے، کیونکہ انبیاء عوام کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، مثال ہوتے ہیں۔ اگر ان کے اندر وہ کیفیات نہ ہوں، وہ جذبات نہ ہوں، وہ احساسات نہ ہوں جو عام انسانوں میں ہوتے ہیں، پھر تو وہ فرشتے ہوں اور ہمارے لیے وہ قابل عمل نمونہ نہ رہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس بات میں ہمیں اپنے لیے قابل عمل نظر آتی ہیں۔ پہلا تو ہم دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل جو ہیں ان کی اخلاقی حالت کیا تھی۔ انہیں اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے بنی اسرائیل کا کردار کیا تھا؟ کہ ادھر موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے کتاب لینے گئے ہیں، ادھر پیچھے سے وہ پھر بچڑے کو معبود بنا بیٹھے ہیں۔ ایک مسلمان قوم ہے یہ، جیسے ہم مسلمان ہیں نا، ایسے یہ بھی مسلمان لوگ تھے، اور اتنی جلدی وہ بھول گئے اپنا مسلمان ہونا اور وہی کچھ کرنے لگے جو وہ مصر میں مصریوں کے ساتھ مل کے کرتے تھے یا ان کے لیے کرتے تھے۔ ایسا کیوں تھا؟ اگرچہ انہیں فرعون سے آزادی مل چکی تھی، ان کا دشمن ڈوب چکا تھا، لیکن یہ آزادی ابھی محض جسمانی آزادی تھی یا علاقے کی آزادی تھی، ذہنی آزادی نہ تھی۔ تو اس سے کیا بات سامنے آتی کہ بسا اوقات ملک کے آزاد ہونے کے باوجود بھی ذہن آزاد نہیں ہوتے۔ تو جس طرح ملکوں کو آزاد کرنے کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے، ایسے ہی ذہنوں کو آزاد کرنے کے لیے ایک لمبی تگ و دو کرنا پڑتی ہے۔ وہ محض
وطن کی آزادی یا انسانوں کی آزادی سے حاصل نہیں ہو جاتی. اس میں ہمارے لیے کیا سبق؟ ہم مسلمانوں کا بھی خیال یہ تھا کہ اگر ہمیں ایک الگ وطن مل جائے گا تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن وطن مل گیا مگر من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. ہم نے یہ سمجھا کہ شاید ہم سچے پکے مسلمان خود بخود بن جائیں گے، پھر ہمیں کوئی کوشش اور محنت کرنے کی ضرورت نہ رہے گی. لیکن ہوا کیا کہ یہ محض ایک خیال تھا. اچھا، ہماری یہ ذہنیت اب تک نہیں بدلی. کیسے؟ اب بھی آپ دیکھیں کہ ہمیں بہت سے مسائل ہیں، ہم ان مسائل کا سبب ہمیشہ اپنے حکمرانوں کو قرار دیتے ہیں، اور ہمارے عوام کی پوری مشینری حرکت میں آ جاتی ہے کہ اگر ہم اس حکمران کو اقتدار سے الگ کر دیں گے تو سارے ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے. ہمارے سارے دکھوں اور ہماری ساری مصیبتوں کا سبب ہمارا حاکم ہے یا کوئی بھی ایک حکومت. ایسا ہی سوچتے ہیں نا ہم. لیکن کیا ہماری کچھ بھی حالت بدلی یا پہلے سے بھی حال برا ہوتا گیا؟ تو ایسا کیوں ہوا؟ ہمارا جو انالیسز ہے مسائل کے بارے میں وہی درست نہیں ہے. ہم جو مسائل کا ریزن یا کاز جانتے ہیں یا ہمارے لیڈرز ہم کو بتاتے ہیں وہ اصل میں وہ نہیں ہے. نہ وہ خود کوئی لانگ ٹرم پلاننگ کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ خود لمبے کسی منصوبے میں اور محنت طلب کام میں پڑھنا چاہتے ہیں، نہ عوام پڑھتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں ہر کام جلد بازی میں جلدی صرف جوش اور جذبوں کے بل پہ ہو جائے بغیر کسی تیاری کے. تو آپ دیکھیں اگر آپ زمین تیار نہیں کرتے، آپ بیج نہیں ڈالتے تو کوئی درخت ایک دن میں تو نہیں لگتا کہ جس کی چھاؤں تلے آپ بیٹھ جائیں. اس کے لیے اللہ نے جو فطرت میں ایک طریقہ رکھا ہے، جب تک آپ وہ نہیں اپنائیں گے اس وقت تک حالت نہیں بدلے گی. جہالت کی بنا پر لوگ الجھتے ہیں جبکہ تعلیم کی بنیاد پر لوگ معاف کرنا سیکھتے ہیں. بنی اسرائیل کے پاس ابھی کتاب نہیں آئی تھی، ابھی انہیں تعلیم نہیں ملی تھی، ابھی یہ پیغمبرانہ تربیت سے نہیں گزرے تھے، ابھی انہیں محض ہماری طرح آزادی ہی ملی تھی. اس آزادی کے بعد ابھی تربیت باقی تھی. ہماری بھی ابھی تک تربیت باقی ہے. پھر افسوس یہ کہ جو تعلیم ہے وہ بھی محض تعلیم ہے، اس میں تربیت کا عنصر کچھ نہیں ہے. لیکن کسی ایک انسان کو تعلیم دینے کا عمل آسان نہیں، اس کے لیے کچھ نہ کچھ وقت لگتا ہے. پھر جا کر رویے بدلتے ہیں. محض علم کے آ جانے سے بھی رویے نہیں بدلتے. آج ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے تعلیم کے میدان میں کوئی خاطر خواہ کوشش نہیں کی، اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان بن کے جئیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل ایک نیچرل سی بات تھی کہ بنی اسرائیل وہی کام کرتے جو وہ صدیوں سے کرتے آ رہے تھے. بالکل ہم بھی وہی کچھ کر رہے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد صدیوں سے کرتے آ رہے تھے. ہماری سوچ بھی وہی ہے جو ہماری پچھلی جنریشن کی سوچ تھی. ہم بھی انہی رسموں کی جکڑ بندیوں کا شکار ہیں جس میں وہ تھے. تو یہ سب کچھ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ تعلیم کے ذریعے. جب تک ساری قوم کام نہ کرے مسائل حل نہیں ہوا کرتے. آپ نے کیا سوچا کسی کی خدمت کرنے کے لیے، کسی کو آگے کچھ دینے کے لیے؟ اگر ہم جیسے لوگ جن کا کچھ شعور بیدار بھی ہو چکا وہی اس کام کو اپنے لیے بوجھ سمجھیں تو جب تک ہماری سوچ میں یہ ہوگا کہ کام مجھے نہ کرنا پڑے دوسرا کوئی کر لے، کام نہیں ہو سکتا. آپ میں سے ہر شخص سوچے جو قابلیت اللہ نے مجھے دی میں اس کا کیا استعمال کر رہی ہوں. چند لوگ کتنا کچھ اور کیا کیا کریں گے. عموماً ہم یہ سوچتے ہیں کہ حکومت کو یہ کرنا چاہیے، فلاں کو یہ کرنا چاہیے، فلاں کو یہ کرنا چاہیے. ہر شخص صرف مشورے دے رہا ہے. ہم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو کس بہتر طریقے سے کہاں استعمال کر سکتا ہے. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ یہ قوم کس قدر ظاہریت پرست تھی، یعنی ہر ڈگڈگی بجانے والے کے پیچھے چل پڑتی تھی.
یعنی ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھ لینے والی، چیز کی حقیقت تک نہ پہنچنے والی، بات کی تہ تک نہ پہنچنے والی۔ اب آپ دیکھیں کہ جس قوم کے پاس تعلیم اور تربیت نہیں ہوتی، جن کی کوئی گہری سوچ نہیں ہوتی، وہ صرف اتنی بات سے ہی مروب ہو جاتے ہیں کہ ایک سونے کے بچھڑے سے آواز نکل رہی، وہ اسی میں ہی کھو جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کی نگاہوں میں وسعت نہیں ہوتی، جن کی نگاہوں میں کائنات سمائی نہیں ہوتی، جہاں ہزاروں گائیں بول رہی ہیں جیتی جاگتی، اس کے بنانے والے کی کوئی بھی قابلیت ان کو نظر نہیں آتی، اور ایک سامری کا بچڑا بول پڑتا ہے تو وہ ان کا خدا بن جاتا ہے۔ تو یہ کتنی چھوٹی عقل کی بات ہے نا۔ تو یہی ذہنی غلامی ہوتی۔ ذہنی غلامی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ عقل ماری جاتی، ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں، سوچ لمیٹڈ ہو جاتی، سطحی ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ ان کی سوچ بیدار کرتے۔ الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کیا وہ نہیں جانتے کہ وہ ان سے کلام نہیں کرتا اور ان کو راہ نہیں دکھاتا؟ اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے اس کو بنا لیا۔ یہ ایکسپریشن پیچھے بھی گزر چکا ہے نا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں اس کو معبود کا لفظ دیتے۔ انہوں نے اس کو بنا لیا، انہوں نے بچڑا بنا لیا۔ کیا بنا لیا؟ یہ خود ہی سمجھ جاؤ، یعنی معبود بنا لیا۔ یہ تو فطرت میں ہے نا کہ انسان کو کسی نہ کسی کو تو الہ بنانا ہے۔ جب اصل الہ نگاہوں سے اوجھل ہو تو پھر بہت سے الہ نظر آنے لگتے ہیں، پھر ہر چمکتی چیز کے پیچھے انسان دوڑ پڑتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب انہیں احساس دلایا گیا تو سمجھ بھی آ گئی ان کو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اندر تو خیر تھی، لیکن غلامی نے خوب بدل دی تھی، عقل کا استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کردار سامنے آتا ہے کہ واپس آتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ 40 دن تک ایک شخص پہاڑ کی چوٹی پر ہو، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو چکا ہو، کتاب اس کے ہاتھ میں ہو، نیچر کا وہ مشاہدہ کر رہا ہو، مکمل یکسوئی میں ہو، تو اس کی روحانی اور ایمانی کیفیت کس لیول پر ہوگی؟ اور وہ کیا سوچ رہا ہوگا کہ واپس جا کے اب میں یہ سب کچھ دوں گا۔ آگے آئے تو ماحول ہی بدلا ہوا ہے، حالات ہی کچھ اور ہو چکے۔ موسیٰ علیہ السلام کے کردار میں آپ دیکھیے کہ ناراض ضرور ہوتے ہیں، لیکن اصلاح چاہتے ہیں، پیچھے نہیں پلٹتے کہ اچھا میں تو واپس پہاڑ پہ ہی جا رہا ہوں، بلکہ اپنے بھائی پہ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ حالانکہ بھائی عمر میں بڑا ہے، لیکن دین کے معاملے میں، ذمہ داری کے معاملے میں شدید مواخذہ کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دینی معاملات میں جن لوگوں کو ذمہ دار بنایا جائے ان کی رسپانسبلٹی بہت اہم ہوتی، اس میں کوتاہی معمولی بات نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایمان والے اپنے دلوں میں گرج نہیں رکھتے، جو ہی وہ اپنی پوزیشن کلیئر کرتے ہیں فوراً اس کو مان لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین۔ ان 4 باتوں میں وہ اپنا موقف واضح کر دیتے ہیں۔ کون؟ ہارون علیہ السلام۔ وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ جو کچھ سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے، ایسا نہیں کہ میں نے اپنی ڈیوٹی میں کوئی کمی کی، میں نے اپنی ذمہ داری میں کوتاہی نہیں کی۔ اور موسیٰ علیہ السلام ان کی اس ایکسپلینیشن کو قبول کرتے ہیں اور فوراً ہی دعا مانگتے ہیں۔ یہ ہے اختلاف اور ناراضگی کی صورت میں بہترین رد عمل۔ اچھا، ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی غلط فہمی ہو جائے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کے عذر اور معذرت کو قبول ہی نہیں کرتے کہ میں تو مان ہی نہیں سکتا، جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ بھی جھوٹ ہے۔ اور پھر یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا دل میں رکھ لیتے ہیں کہ دوسرے کے لیے دعا کہاں سے ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔